امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا میٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا، تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے پوچھ لیں۔ کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے۔ 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں درانا اونچی باندھنا، تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی آگے آگے، پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان، تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی۔ تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا، تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے۔ اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا، تیسری نے بھی پڑھا، چوتھی نے بھی پڑھا، بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی۔ ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے، ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، یہ ہمارے نبی محمد نہیں۔ تو میاں صاحب کا نام محمد تھا نا، تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے، وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے۔ تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد بور، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد، وہ والے نہیں۔ اب وہ کچھ لوگ چپ تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو ایک بوڑھی اماں اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی، کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ، ہمیں پڑھنے دے کلمہ۔ اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال، پڑھنے دے ہمیں کلمہ۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو امام محمد کی چال نکلی، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک بندے نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں گیا تھا منڈی، وہاں سے لایا ہوں ایک ٹوکری آم کی اور ایک ٹوکری سیب کی، ہمارے یہاں کا کریٹ کہتے ہیں اس کو، تو میں وہ لے کے آیا ہوں۔ اب میں نے جب گھر لا کے اس کو کھولا ہے نا تو آدھے صحیح نکلے ہیں، ہوتا ہے نا جی اللہ خیر کرے، جو دیانت دار تاجر ہے اللہ آج کل مہربانی فرمائے، وہ ہمارا ریڑھی والا بھی بڑا ایماندار ہے، ہم کیا کریں صدر کی بات، وہ بھی سامنے جو تگڑے ہوتے ہیں اس نے آگے لگائے ہوتے۔
اور جو تھوڑے سے نکمے ہوتے ہیں وہ اندر والی سائڈ پہ دیوار کے اندر رکھے ہوتے ہیں. کیا کیا جائے؟ ہم کیا سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں گے؟ یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نیچے سے لے کر. تو کہا حضور میں نے وہ جو کھولی ہے نا پیٹی، وہ ٹوکری جب میں نے کھولی ہے تو اوپر تو آم اور سیب ٹھیک تھے، تو اندر گلے سڑے ہیں. تو اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بھی مسئلہ شرعی ہے کہ رکھنے ہیں تو سارے رکھ، واپس کرنے ہیں تو سارے کر. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو صحیح رکھ لے اور گلے سڑے. تو یہ مسئلہ امام محمد بتا کے تو رونے لگ گئے. تو بندہ کہنے لگا حضور مسئلہ بتایا ہے آپ نے تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے سادہ سا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے، تو رونے والی کون سی بات ہے؟ تو فرمانے لگے یہ تجھے مسئلہ بتا کے نا مجھے کچھ اور یاد آ گیا. آپ کو کیا یاد آیا ہے؟ فرمانے لگے میں بھی عرض کروں گا مولا امام اعظم کے پاس بیٹھا ہوں، معروف کرخی، سری سکتی، جنید بغدادی، ان سارے درویشوں کے پاس رہا ہوں. میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اس محفل میں جس میں یہ ہوتے تھے اگر جنت میں بھیجنے ہیں تو سارے بھیج. یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے سڑے ادھر پھینک دے اور اچھے اٹھا کے لے جائے. ہم سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، سب کو کہا یا ایھا الذین آمنو، ہم سب کا اکٹھا نام. ان لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ فائدہ دے. خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگایا. فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے. میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاٹ پتن کے رستے میں چل پڑا. کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے. کہنے لگے یار جتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے، کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا. آپ نے کہا تھا چکر لگایا، تو حضور میں ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں. بات ہی چکر کی ہوئی تھی. خود دیکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام بھی کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا. عرض کی حضور صحیح ہے. اٹھے، سامنے ایک ستون تھا اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے. تو حضور نے فرمایا گئے نہیں. کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر. گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا. بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے. تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی. ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، رب کریم کے بندوں سے، داتا علی اجمیری سے، خواجہ اجمیری سے، ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں. یار یہ حدیث جو ہے نا یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے. کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. المرء مع من احبا، اور یہ جو مع ہے نا اس کا معنی ہے ساتھ رہنا. ہاں مع اللہ، مع یعنی بما یعنی اس کے ساتھ. المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے اس کی معیت میں رکھا جائے. لیکن ہمارے ہاں نا کرامتے، میرے جیسا شخص جب بھی کرامت سناتا ہے کہتا ہے میرے حضرت صاحب کا مجھ سے بڑا پیار. بھائی وہ تو پیار کریں گے ہی، وہ تو برکھا ہے، وہ تو رحمت کا سایہ ہے، وہ تو سائبال ہے، تو بازو کھلے ہوئے. تو بتا تیرے اپنے دل کا حال کیا ہے. حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا. ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے. حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا. وہ
یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جی لگتے، تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت ویسے کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے، اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ ویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا کرن گیا، حضرت حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا ویس کرنی آئے تھے، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے۔ تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو جی یاد رہے، سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھول۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی، ایسے چلے گئے، ہم فارغ لوگ تھے۔
کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بھی نہیں جان میں؟ ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا. تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تم نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے. بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے. ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے. بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے کہ میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو. یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لے. اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانی. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب،
اس سے تو نجات پا لے، یہ بدن یہ ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ، ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے. سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کی کہیں جگہ سے، کس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بڑا، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے، سنیں آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا ہے نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی. اور پلٹ کے خواہ بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کی حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہے، مار کھاتی ہے وہ. ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لگ گئی سی، کوئی دعا کر دے. کیا کوئی وظیفہ پر؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہیں نہیں کچھ بھی نہیں. مسئلہ کیا ہونا ہے؟ پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آ گئی تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں،
لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا۔ حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اس طرح کے قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا۔ بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں۔ اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا۔ دھاگے سے مومن تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازر کہہ کے دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے۔ یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا ہی سے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول ہوا لڑا نہ بول بیٹھی۔ ان دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سیر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے۔ آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھا کے اچھے طریقے سے
سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو، نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے راستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا، آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے، آخرت کو بھول جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60 70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے۔ رب قریب کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد۔ ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے، جینے کے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل۔ فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا۔ تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔